بسم اللہ الرحمن و ترقیم المنادى جائز وفی غیرہ ضرورت. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ منادى کی ترقیم کا مسئلہ بیان فرما رہے ہیں. الرقم یرقم الترقیم باب تفعیل کا مصدر ہے. اس کا لغوی معنی آتا ہے تسہیل کرنا، تخفیف کرنا، قطع کرنا، کاٹنا. اور ترقیم منادى میں یہ سارے معنی پائے جاتے ہیں. اصطلاحی تعریف مصنف رحمۃ اللہ نے خود فرمائی ہے وحذف فی آخرہ تخفیفا، وحذف فی آخرہ تخفیفا، کہ منادى کے آخر سے تخفیف پیدا کرنے کے لیے، آسانی پیدا کرنے کے لیے کچھ حروف کو حذف کرنا ترقیم کہلاتا ہے. منادى کے آخر سے تخفیف اور تسہیل آسانی کے لیے کچھ حروف کو کم کر دینا، ختم کر دینا، یہ ترقیم کہلاتا ہے. سنے فرماتے ہیں ترقیم المنادى جائز وفی غیری ضرورت. منادى کے اندر بھی ترقیم جائز ہے اور غیر منادى میں بھی ترقیم جائز ہے، یعنی منادى کے علاوہ بھی ترقیم جائز ہے. البتہ دونوں میں فرق مصنف نے جو بیان کیا وہ یہ کہ منادى کے اندر ترقیم مطلقاً جائز ہے، خاص ضرورت ہو یا نہ ہو، جبکہ غیر منادى میں ترقیم ضرورتاً جائز ہے اور اگر ضرورت نہ ہو تو پھر جائز نہیں. یہ بصریوں کا مذہب ہے. جبکہ بعض حضرات کے نزدیک جس طرح منادى میں ترقیم بغیر ضرورت کے بھی جائز ہے مطلقاً، اسی طرح غیر منادى کے اندر بھی ترقیم مطلقاً جائز ہے، خاص ضرورت ہو یا نہ ہو. کیونکہ بعض روایات میں احادیث کے اندر غیر منادى کی ترقیم بھی بغیر ضرورت کے بھی آئی ہے. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت یا عائش کہہ کر پکارا کرتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یا ابا ہر، اور اس کے علاوہ اور بھی الفاظ ہیں اس طرح. تو بہرحال مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ منادى کی ترقیم مطلقاً جائز ہے اور غیر منادى میں ضرورتاً ترقیم جائز. وہ ترقیم المنادى جائز وہ فی غیرہ، اور منادى کے علاوہ باقی میں ضرورتاً، وہ حذف فی آخری تخفیفاً، وہ حذف کرنا ہے آخر سے تخفیف کی غرض سے. یہ تخفیفاً حذف کے لیے مفعول لہ ہے. وشرط اللہ یکون مضافا ولا مستغاثا ولا جملۃ. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ منادى کی ترقیم کی شرائط بیان فرما رہے ہیں کہ منادى میں ترقیم کے لیے 4 شرطیں ہیں. ان 4 میں سے 2 شرطیں تو ہیں، 3 شرطیں تو ہیں آدمی. آدمی شرطوں کا مطلب یہ کہ یہ چیز بھی نہ پائی جائے، یہ چیز بھی نہ پائی جائے، یہ چیز بھی نہ پائی جائے تو پھر ترقیم ہوگی. اور ایک شرط وجودی ہے. وجودی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ شرط پائی جائے گی تو ترقیم ہوگی، اور اگر یہ شرط نہیں ہوئی پائی گئی تو ترقیم نہیں ہوگی.
تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو 4 شرطیں بیان کی ہیں ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ یکون مضافا، کہ منادہ مضاف نہ ہو. اس کہ اگر منادہ مضاف ہوا، جیسے مثلا یا عبداللہ، یا عبد الرحمن، یا بنی اسرائیل، یا اہل الکتاب، تو اس میں اگر ترخیم کریں تو کہاں کی جائے گی ترغیم؟ مضاف میں ترغیم کریں گے یا مضاف الیہ میں ترغیم کریں گے؟ اگر تو کرتے ہیں مضاف میں ترغیم تو ترغیم ہوتی ہے آخر میں، اور یہ تو بیچ میں آ جائے گی، درمیان میں، کیونکہ مضاف الیہ کا مضاف کا آخر یہ درمیان میں ہوتا ہے. اور اگر مضاف الیہ میں ترغیم کریں گے تو وہ منادہ نہیں ہے، غیر منادہ ہو جائے گا. اس لیے مضاف میں ترغیم جائز نہیں، لہذا منادہ مضاف نہ ہو. یہ شرط مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہے، شرط اللہ یکون مضافا. البتہ بعض روایات میں منادہ مضاف کی ترقیم بھی منقول ہے، اور وہ مضاف الیہ میں ترقیم ہے. جیسے یا آبا ہریرہ میں حدیث کے اندر یا آبا ہر منقول ہے. آبا مضاف ہے ہریرہ کی طرف، اور ہریرہ میں تخفیف ہے، اور ہریرہ کو ہر کیا گیا ہے. اسی طرح یا ابن ام عبد، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے. یا ابن ام عبد، ام عبداللہ تھا تو لفظ سے اللہ کو حذف کر دیا، عبدن کر دیا. لیکن یہ ضرورتاً ہے یا پھر خلاف القیاس کا ہے، کیونکہ جمہور کے نزدیک ہے ترخیم کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ مضاف نہ ہو، اللہ یکون مضاف. نمبر 2 ولا مستغاثا، دوسری شرط یہ ہے کہ منادہ مستغاث بھی نہ ہو، نہ مستغاث بالالف ہو اور نہ مستغاث باللام ہو. یعنی یہ وہ منادہ بھی نہ ہو جس کے شروع میں الف استغاثہ ہو یا آخر میں شروع میں لام استغاثہ ہو یا آخر میں الف استغاثہ ہو، ایسا بھی نہ ہو منادہ. اس لیے کہ منادہ مستغاث کے اندر مقصود ہوتا ہے آواز کو لمبا کرنا، کھینچنا، تاکہ لوگ مدد کے لیے آئیں. اور ترقیم اس میں تو حرف کو حذف کیا جاتا ہے، لہذا یہ اس کے مقصود کے خلاف ہے. اس لیے اگر منادہ مستغاث ہوا، مستغاث باللام یا مستغاث بالالف ہوا، دونوں صورتوں میں ترقیم جائز نہیں. 2 شرطیں ہوں گی. ولا جملتن، تیسری آدمی شرط کہ منادہ کے میں ترقیم اس وقت ہوگی کہ جب منادہ جملہ نہ ہو. یعنی جملہ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ منادہ ایسا نام نہ ہو جس کی اصل جملہ ہو، کہ جملہ فعلیہ ہو اور وہ جملہ فعلیہ کسی کا نام رکھ دیا جائے. مثال کے طور پر تعبت شرن مشہور ہے، بندے کا نام ہے تعبت شر. یہ اصل میں تعبت شرن ہے، تعبت فعل ہے، وزن میں اس کا فاعل ہے، شرن مفعول بھی ہے. تو یہ جملہ فعلیہ ہے. پھر اس جملہ فعلیہ کو بندے کا نام رکھ دیا تعبت شرن. اسی طرح بارے کا نہرن، تو یہ جملہ فعلیہ ہے، بارے کا فعل ہے، نہرن اور ہوا فاعل ہے، نہرن اس کی تمیز ہے فاعل سے. تو یہ پھر بعد میں ایک بندے کا نام رکھ دیا، اس کا نام ہی بارے کا نہرن کر. اب اگر یہ جملہ فعلیہ جس بندے کا نام ہے اس کو منادہ بنایا جائے، یا تعبت شرن یا بارے کا نہرن، تو اس صورت میں چونکہ وہ نام بن جائے گا تو علام جو ہوتے ہیں، عالم، وہ تغیر اور تبدیلی سے محفوظ ہوتے ہیں. اور جملے جب نام رکھا جائے گا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جس حالت میں وہ ہے اسی حالت میں اس کو پورے جملے کو نام رکھ دیا جائے. اب اگر اس میں ترخیم کر دی جائے تو جملے کے اندر ترخیم اس کے اصل مقصد کے خلاف ہے، لہذا جملہ نہ ہونا بھی ضروری ہے. یہ 3 شرطیں وہ ہیں جو آدمی تھی، کہ مضاف نہ ہو، مستغاث نہ ہو اور جملہ نہ ہو. دیکھیں یہ نیچے لکھا ہے
لأن الجملة تحکى کما ہی، کہ جملہ جیسے منقول ہوتا ہے اس کی آگے حکایت ایسے ہی کی جاتی. یہ 3 آدمی شرطیں تھیں. اور چوتھی شرط جو کہ وجودی ہے وہ یکون سے سنن طرح بیان فرما رہے ہیں. وَيَكُونُ إِمَّا عَلَمًا زَائِدًا عَلَى ثَلَاثَةِ أَحْرُفٍ وَإِمَّا بِتَاءِ التَّأْنِیثِ. چوتھی شرط وجودی ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ جس منادے کی ترخیم ہوگی اس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں 2 میں سے کوئی ایک چیز پائی جائے. یہ 2 چیزیں جو بیان ہوئی ہیں، اما علمن زائدن علی ثلاثۃ احرف، کہ یا تو وہ ایسا نام ہو جو 3 حرفوں سے زائد والا ہو، جیسے یا حارث ہو یا جعفر ہو. اس میں عالم کی شرط اس لیے لگائی جاتی ہے کہ عالم میں کیونکہ تشہیر ہوتی ہے، مشہور ہوتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں بندے کا نام ہے. اس میں اگر لفظ حذف بھی کر دیا جائے تو اس سے کوئی التباس پیدا نہیں ہوگا. عالم کی شرط اس لیے لگائی جاتی ہے. اور زائدن اعلیٰ صلاحت احرف، 3 حرفوں سے زائد ہونا شرط ہے. یہ شرط اس لیے لگائی کہ اگر 3 حرف ہو گئے نا تو اس میں اگر ایک حرف کو کم کر دیا تو پیچھے 2 حرف رہ جائیں گے، اور 2 حرف وزن کے تحت نہیں آتے ہیں. 3 حرف وزن میں کم از کم ہونے ضروری ہے. تو اگر ایک حرف حذف کریں گے تو وزن ٹوٹ جاتا ہے، وزن نہیں رہتا. لہذا وزن کو برقرار رکھنے کے لیے ترخیم کے بعد بھی تاکہ اس کا وزن برقرار رہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ 3 حرفوں سے زائد والا نام ہو. یا یہ ہو وہ اما بتائے تانی سے، اور یا اگر 3 حرفوں والا نام 3 حرفوں سے زائد والا نام نہیں ہے تو وہ کم از کم ایسا نام ہو، ایسا علم ہو کہ جس کے آخر میں تائے تانیث ہو. اسی جیسے یا شاتو، اور اسی طرح یا ثبت ہے. تو یہ تائے تانیث جو ہے اس کا چونکہ ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہے، یہ ایک زائد چیز ہوتی ہے. یاد ہے اس کو ترکیب میں حذف بھی کر دیں گے تو کلمے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. لہذا یہ 4 شرطیں ہیں. ان 4 شرطوں کے پائے جانے کی صورت میں منادے میں ترقیم جائز ہے، اور اگر ان 4 شرطوں میں کوئی شرط بھی نہ پائے گی تو پھر منادے میں ترقیم نہیں ہوگی. یہ جو چوتھی شرط ہے اما علمن زائدن علی ثلاثۃ احرف، یہ جمہور بصریوں کے یہاں شرط ہے. کوفی حضرات کے نزدیک یہ شرط نہیں ہے. ان کے نزدیک عالم جو ہے اس کی مطلقاً ترخیم جائز ہے. جیسے یا عمر، اس میں را کو حذف کر کے یا عما کہنا جائز ہے. اور بصریوں کے نزدیک، بصریوں میں سے امام اخفش رحمۃ اللہ علیہ اور امام فرع رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نزدیک صرف اس عالم کی ترخیم جائز ہے جو 3 حرفی ہو، اس کے لیے درمیان والا حرف متحرک ہو، جیسے عمر و ظفر ہوئے تو اس میں را کو حذف کر کے یا عما یا ظفا کہنا جائز ہے. لیکن یہ جو شرط ہے یہ اس کے نزدیک ہے. اور بصریوں کے نزدیک البتہ مطلقاً یہ شرط ہے جو مصنف رحمۃ اللہ نے بیان کیے، اما علمن زائدن علی ثلاثۃ احرف. اور تائے تانیث والی جو شرط ہے وہ اما بتانی سے بتائے تانی سے، یہ جمہور کے نزدیک ہے. امام سیبر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس میں بھی عالم ہونا شرط نہیں. یعنی اگر تائے تانیث والا لفظ ایسا ہو کہ وہ نام ہو کسی کا، تو اس سے اگر تائے تانیث کو حذف کر دیا جائے، مثلا حبیبت ہے، اب اس میں تائے تانیث ہے، عالم ہے، تو امام سیبر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہاں آپ حذف کریں گے تائے تانیث کو تو مذکر کے نام کے ساتھ التباس لازم آئے گا. لہذا جس کلمے میں تائے تانیث ہوگی اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عالم نہ ہو، جبکہ باقی حضرات کے نزدیک یہ شرط نہیں. اما علمن زائدن علی ثلاث حروف و اما بتائے تانیث.
फ़इन काना फ़ी आखिरी ज़ियादतानि फ़ी हुक्मिल वाहिदति का अस्माअ व मरवाना अव हर्फुन शय्उन क़ब्लहु मद्दतुन व हुवा अक्सरु मिन अर्बाअति अहरुफ़िन हुज़िफ़ता व इन काना मुरक्कबन हुज़िफ़ल इस्मुल अख़ीरु व इन काना गैर ज़ालिका फ़हर्फुन वाहिदुन। इस इबारत में मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने मुनादा की तरकीब में हुरूफ की तादाद को बयान किया है कि जब मुनादा की तारीफ बयान होगी, उसकी शराइत बयान होगी, उसका हुक्म बयान हो गया, तो अब यहाँ आगे बयान फरमा रहे हैं कि मुनादे से कितने हुरूफ की तरकीब होगी। तो उसकी 3 सूरतें हैं। 2 हरफों को हज़फ करना, दूसरे पूरे जुज़ को हज़फ करना, 1 हरफ को हज़फ करना, ये 3 सूरतें। तो फरमाते हैं कि अगर वो मुनादा ऐसा है, इन काना फी आखिरी ज़ियादताने फी हुक्मिल वाहिदति, कि अगर मुनादा के आखिर में 2 हरफ ज़ायद हों, लेकिन वो दोनों ऐसे हों कि 1 हरफ के हुक्म में हो। 1 हरफ के हुक्म में होने का मतलब ये है कि दोनों हरफों को एक गर्ज के लिए ज़ायद किया गया हो। जैसे अस्मा मरवाना, ये 2 मिसालें बयान की मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह। अस्मा में अलिफ और हमज़ा दोनों ज़ायद हैं और मरवाना में अलिफ और नून 2 ज़ायद हैं। अलिफ और हमज़ा ये 2 ज़ायद हैं एक गरज के लिए, क्योंकि ये तानीस है, अलिफ भी तानीस का है, हमज़ा भी तानीस का है, अस्मा अलिफ ममदूदा है। और मरवाना में अलिफ नून ज़ायद हैं दोनों, ये एक गरज के लिए हैं, तज़कीर के लिए हैं। तो दोनों की गरज चूंकि एक है, लिहाजा 2 हरफ बेमंज़िला 1 हरफ के होंगे। तो अगर मुनादा ऐसा है कि जिसके आखिर में 2 ज़ायद हरफ हैं, लेकिन हुक्मन वो 1 हरफ के कायम मकाम है, 1 हरफ की तरह है, जैसे अस्मा मरवाना नंबर 2, अव हरफुन शय्उन क़ब्लहु मद्दतुन व हुवा अक्सरु मिन अर्बाअति अहरुफ़िन, कि अगर मुनादा ऐसा हो कि जिसके आखिर में एक सही हरफ हो और उससे पहले वाला हरफ हरफ मद्दा हो, और खुद वो इसम जो है वो मुनादा 4 हरफों या इससे जायद का हो, तो इन 2 सूरतों में आखिर से 2 हरफों को हज़फ किया जाएगा। अव हरफुन सहीहुन क़ब्लहु मद्दतुन, एक हरफ हरफ सही हो और उससे पहले वाला हरफ मद्दा हो। व हुवा अक्सरु मिन अर्बअतिन अहरुफिन, और वो खुद मुनादा 4 हरफों से जायद पर मुश्तमिल हो। तो ये 2 सूरतें होगी। इन 2 सूरतों के बारे में मुसन्निफ़ फरमाते हैं हुज़िफ़ता, कि इन दोनों सूरतों में मुनादा के आखिर से 2 हरफों को हज़फ कर दिया जाएगा। लिहाजा ये अस्मा में पढ़ेंगे या अस्मा, अलिफ और हमज़ा को हज़फ करेंगे। मरवाना में अलिफ नून हज़फ करके पढ़ेंगे या मरवा। और मद्दे वाली मिसाल में जैसे या मंसूर, इसमें मंसूरों में जो आखिर लफ्ज़ है, ये देखें, ये नीचे लिखा हुआ है मंसूर, इसमें ये वाव मद्दा है, इससे पहले ज़म्मा है, ये मावा नहीं, ये क्या कहते हैं उसको, ये आखिर में ये रा हरफ सही है, इससे पहले ये वाव मद्दा है, और खुद ये लफ्ज़ मीम नून स्वाद वाव और रा 4 हरूफ 5 हरूफ पर मुश्तमिल है। इस तरह आगे अम्मारो है, आखिर में रा हरफ सही है, इससे पहले अलिफ मद्दा है। इदरीसु सीन हरफ सही है, इससे पहले या मद्दा है। तो आखिर से 2 हरफों को हज़फ करेंगे। मंसूरों में वौरा को हज़फ करेंगे तो मंसूरों से या मनसू। अम्मारों में अली रा को हज़फ करेंगे तो या अम्मा।
اور ادریسو میں یا اور سین کو حذف کریں گے تو یا ادرے یہ پڑھا جائے گا. حذفتا 2 حرفوں کو حذف کر دیا جائے گا. اچھا مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو پہلی شرط لگائی تھی ان کانا تھا ان کانا فی آخری زیادہ تانے فی حکم الواحد ہے کہ 2 حرف زائد ہوں اور ایک حرف کے حکم میں. یہ قید اس لیے لگائیے کہ اگر 2 حرف زائد ہوں لیکن دونوں الگ الگ چیزوں کے لیے زائد ہوں, الگ الگ غرضوں کے لیے زائد ہوں, جیسے یا ارتات ہے تو یہ دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے یہ ارتاتو کا لفظ ہے. اس میں الف الحاق کے لیے تا تانیث کے لیے 2 حرف زائد ہیں, دونوں الگ الگ غرضوں کے لیے, الف الحاق کے لیے اور تا تانیث کے لیے زائد ہے. لہذا یہاں دونوں حرفوں کو حذف نہیں کیا جائے گا بلکہ صرف ایک حرف کو حذف کریں گے, یعنی تا کو حذف کریں گے اور پڑھیں گے یا ارطو. ایسے نہیں کہیں گا یا ارطو ارطو تو کے بعد الف اور تا کو حذف کر کے, یعنی یہ نہیں پڑھیں گے یا ارطو, یہ نہیں پڑھیں گے بلکہ الف الحاق کو برقرار رکھا جائے گا, یا ارطو پڑھا جائے گا. یہ قید اس لیے لگائیے. او حرف صحیح قبل مدت, یہ قید اس لیے لگائیے کہ اگر یہ جو ہے نا قبل مدت حرف صحیح قبل مدت, یہ مدہ سے مراد مدہ زائدہ ہے, جیسے یہ منصور میں وہ مدہ زائدہ ہے. یہ قید اس لیے لگائیے کہ اگر وہ خود لفظ مدہ ہے لیکن زائد نہیں ہے تو پھر آخر سے 2 حرفوں کا حذف نہیں کیا جائے گا. جیسے دیکھیں یہ نیچے یہ مثال ہے, یہ مختارو, اس میں الف اور را زائد ہے لیکن الف مدہ زائدہ نہیں ہے, را حرف صحیح ہے اور الف مدہ ہے لیکن الف مدہ زائدہ نہیں ہے بلکہ یہ یا سے بدل کر آیا ہوا ہے, یا حرف اصلی ہے. لہذا یہاں جب اس کو ترخیم کریں گے نا تو یا مختہ پڑھیں گے یا مخت نہیں پڑھے جائیں گے, یعنی را اور الف دونوں کو حذف نہیں کیا جائے گا, صرف ایک کو حذف کریں گے. اور دوسری جو اس کے ساتھ شرط لگائی ہے کہ وہ اکثر من ثلاثت احرف, اکثر من اربعۃ احرف, 4 حرفوں سے زائد ہونے کی شرط لگائی ہے. یہ اس لیے لگائی ہے کہ اگر 4 حرفوں سے کم ہو, مطلب 3 حرف ہوں, تو پھر آخر سے اگر 2 حرفوں کو حذف کریں گے تو پیچھے تو ایک حرف لے جائے گا, اور ایک حرف سے تو کلمہ نہیں بنتا. اس لیے 4 حرفوں سے 4 حرفوں یا اس سے زیادہ ہونا چاہیے تاکہ آخر سے اگر 2 حرفوں کو حذف کریں تو پیچھے 2 کم از کم 3 حرف تو رہنے چاہیے. لہذا یہ جو دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے یہ سعیدو سمودو عمارو, اس میں سعیدوں میں صرف دال کو حذف کریں گے, یا کو حذف نہیں کریں گے. یہاں بھی دال کو حذف کریں گے, واؤ کو حذف نہیں کریں گے سمودوں میں. اور یہاں عماروں میں را یہ وہ ہے لفظ عمار, لفظ نہیں عمار تو اوپر گزر گئے, یہ عاد ان کا لفظ ہے, غلط ہو گیا ادھر, غلطی سے لکھا ہوا ہے, یہ عاد ان کا لفظ ہے. دال کو حذف کریں گے, الف کو حذف نہیں کیا جائے گا, یہ صرف ایک حرف کو حذف کریں گے. اس لیے کہ اگر 2 حرفوں کو حذف کرتے ہیں تو پھر تو اس کی بنا یعنی اس کا وزن ہی ختم ہو جاتا ہے. یہ ایک صورت ہوگی. دوسری صورت وَإِن كَانَ مُرَكَّبًا حذف الاسم الاخیر, کہ اگر ترخیم والا منادہ مرکب ہو تو دوسرا جو اسم ہوگا اس کو حذف کر دیا جائے گا. کیجیے کہ دوسرا جو جز ہے یہ تائے تانیث کی جگہ پر آتا ہے, لہذا تائے تانیث حذف کر دیتے ہیں تو اس کو بھی حذف کر دیا جائے. جیسے یا حضر موت, حضر موت مرکب ہے اور کیونکہ حضر الگ ہے موت الگ ہے, بال بکا میں بال الگ ہے بک الگ ہے, تو اس میں بال اور حضر کو برقرار رکھ کے بک اور موت کو حذف کر دیا جائے گا. یعنی یا حضر موت میں ترخیم جب کریں گے تو یا حضر کہیں گے, اور یا بالا بک میں بکا میں ترخیم کریں گے تو یا بالا کہیں گے, بک کو حذف کر دیں گے.
وَإِنْ كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ فَحَرْفٌ وَاحِدٌ، سر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان دو صورتوں کے علاوہ تیسری صورت ہو، یعنی وہ دو اور جو پیچھے والی صورتیں ہیں کہ تین حرفوں سے زائد نہ ہو، یعنی آخر میں دو حرف زائد نہ ہو، ایک غرض پر ہے، اور یا اس کے آخر میں مدہ حرف صحیح ہو، اس سے پہلے مدہ ہو لیکن وہ چار حرفوں سے زائد والا نہ ہو، تو پھر حرف واحد، آخر سے صرف اور صرف ایک حرف کو حذف کیا جائے گا. لہذا یا حارسو، اس میں صرف تا کو حذف کریں گے، یا ہارے کہا جائے گا. یہ نیچے لکھا ہوا ہے، یا حارسو میں یا ہارے یہ کہا جائے گا. پورے دو لفظوں کو سا اور را دونوں کو حذف کر کے یا ہا نہیں کہا جائے گا، یا ہارے سو کہا جائے گا. وَإِنْ كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ، اور اگر اس کے علاوہ ہو تو فَحَرْفٌ وَاحِدٌ، صرف ایک حرف کو حذف کیا جائے گا.